أشهد أن محمد رسول ساتھ ہی یہ کہ یہ ذمہ داریاں جن کا بوجھ ہمارے قدموں پر ہے بنیادی طور پر دو قسموں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جن کے لیے بہت زوردار محرک ہمارے اپنے نفس میں موجود ہے۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو بھاگ دوڑ کرے گا ہر انسان، چاہے کسی چلانی پڑے، اینٹیں ڈھونی پڑے، ہل چلانا پڑے، قلم چلائے، کچھ اور کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اسی طرح جنسی جذبہ ہے، شادی ہر ایک کرتا ہے، اگرچہ معلوم ہے کہاں ایک پیٹ کا پالنا، کہاں ایک خاندان کی پرورش کی ذمہ داری ہے، لیکن ہر شخص کرتا ہے، جذبہ ہے۔ اسی طرح کوئی چھت تو چاہیے اوپر سر کے، کوئی جھونپڑی ہو، کوئی مکان ہو، کوئی محل ہو، کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ تو یہ تو ہر شخص کر رہا ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری قوم بحیثیت مجموعی انہی تین چیزوں میں گم ہو کر رہ گئی۔ تین ہی ذمہ داریاں اور ہیں، لیکن ان کا تعلق ہمارے شعور سے ہے، فہم سے ہے، سمجھ سے ہے، نظریے سے ہے، خیالات سے ہے، اس کا تعلق ہمارے نفس سے نہیں۔ ایک ملک ہے جس کے ہم شہری ہیں، ایک قوم ہے جس کے ہم فرد ہیں، ایک دین ہے جس کے ہم نام لیوا ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی طرف سے بھی ہم پر کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جو قوم ہماری طرح ہو جائے کہ انہیں سوائے بنیادی تین روٹی کپڑا مکان اور پیٹ اور جنسی تقاضا اور کوئی مکان، اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے نہ کوئی وقت فارغ کرے لوگ، نہ کوئی اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کا حصہ صرف کرے، تو کیا ہوگا؟ وطن ہے کمزور ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ غلام بن جائے، یا یہ کہ کسی اور کا طفیلی ملک بن جائے، گھڑے کی مچھلی بن جائے۔ اللہ وہ عزت اور وقار کو نہیں رہے گی۔ قوم ہے وہ بھی یقیناً ذلیل ہوگی، پامال ہوگی، دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ دین ہے وہ سرنگو ہو جائے گا، وہ پامال ہو جائے گا۔ یہ لازمی نتیجہ ہے اس کا کہ اگر لوگ اپنے وقت اوقات میں سے، اپنی صلاحیتوں میں سے، اپنی توانائیوں میں سے، اپنی قوتوں میں سے کچھ حصہ ان تینوں چیزوں کے لیے صرف کریں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یہ تین چیزیں ہم مسلمانوں نے پاکستان کی بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ ہمارے لیے تینوں ایک، ہمارا وطن بھی اس کی ولدیت اسلام ہے، اسلام کے نام پر قائم ہوا، وہی اس کی استحکام کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یہ تو دلائل سے ثابت شدہ چیز ہے۔ پھر یہ کہ ہماری قوم ہوئی اسلام کی بنیاد پر ہے، ہماری ملت اسلامی ہے، عالمی ملت اسلامیہ کے ہم افراد ہیں، پھر ہمارا دین اسلام ہے، تو ہم تو گویا کہ ایک تیر سے تیر شکار کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ ہم نے اسی اپنی خوش قسمتی کو اپنی بدقسمتی بنا لیا۔ جب دین ہی کو یہاں پر ہم نے مستحکم نہیں کیا تو قوم بھی اور وطن بھی دونوں ذلیل و خوار ہو گئے۔ ہماری جو ذلت اس وقت ہوئی ہے کارگل کے معاملے میں، اس سے پہلے جو ہمارے حشر ہوا تھا 1971 میں سقوط مشرقی پاکستان کے حوالے سے، اب آدمی بھول جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے، یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اگر یاد رہے یہ چیزیں تو زندہ رہنا مشکل ہو جائے انسان، کتنے بڑے بڑے جو ہے ہمیں اس کے سر میں جھیلنے پڑے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یہ اس کے بعد کے جمعے میں 5/11 کا جو جمعہ تھا کہ دین کے بھی تین ہی تقاضے ہیں۔ پہلا عبادت رب، ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی بندگی، اس کی بندگی اور پرستش دونوں جمع کر کے۔ دوسرے شہادت حق، حق کی گواہی دینی ہے، حق کو پھیلانا ہے، حق کو عام کرنا ہے۔ تیسرے اقامت الدین، دین کو قائم کرو، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ صرف تبلیغ کا موضوع نہیں ہے، یہ تو اپنی اقامت چاہتا ہے، اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق کا یہ حق ہے کہ وہ سربلند ہو، غالب ہو، نہ یہ کہ اس کے اوپر کوئی غالب آ جائے۔ وہ تو پھر باقی غالب آ گئے حق پر، تو وہ تو گویا کہ اہل حق کی غیرت اور ان کی حمیت کے لیے چیلنج ہے۔ تو یہ تین فرائض ہیں، تو تین ہی کی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تکرار ہوئی ہے میری اس گفتگو میں۔ پھر ان تین فرائض کے تین ہی لوازم ہیں۔ پہلا لازمہ کیا ہے؟ ایمان حقیقی ہوگا تو یہ تقاضے پورے ہوں گے۔ محض زبانی کلامی ایمان سے یہ تقاضے پورے نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کتنا ہی کہہ لیں، سن لیں، یاد کرا دیں۔ جب دل میں یقین پیدا ہوگا تبھی اللہ کی بندگی کا بھی پیدا ہوگا، تبھی پھر انسان اپنی توانائیاں، اپنے اوقات، اپنی صلاحیتیں لگائے گا دین کی شہادت کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے۔ نمبر 2 یہ کہ جہاد، مسلسل جہاد، تحت جہاد، ان دونوں چیزوں پر تو گفتگو میں نے کر لی تھی جو ہمارا 12 نومبر کا جمعہ تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس میں خاص طور پر جہاد کے بارے میں تفصیلی گفتگو نہیں کی تھی، بلکہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس موضوع پر تازہ وفاق میں بھی مضمون چھپ چکا ہے، میری تقریر آ چکی ہے جہاد فی سبیل اللہ پر۔ پھر یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کی میری کم لمبی 1.25 گھنٹے کی تقریر جو ہے اس کی آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، آپ لیجیے، پڑھیے، دیکھیے، سنیے۔ تو مجھے ویسے یہ خوشی ہوئی کہ مجھے اندازہ ہوا کہ 13 ویڈیوز جو ہے آپ حضرات میں سے کچھ لوگوں نے لیے، جب لیے ہیں 150 روپیہ خرچ کیا ہے تو یقیناً دیکھے بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے احباب نے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ اپنے دوستوں کو احباب کو جمع کرے اور انہیں سنائے اور دکھائے، شاید یہ بھی ہوا ہو۔ اسی طریقے سے آڈیو بھی کافی بڑی تعداد کے اندر لیے گئے۔ لیکن اتوار کا جو پھر میں نے اجتماع رکھا تھا کہ پھر اگر کوئی سوالات ہو تو اس میں جب تشریف لائیے، اس میں غالباً کوئی نہیں آیا، تو اب اس کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ دلچسپی نہیں، اور دوسرے یہ کہ اس جہاد فی سبیل اللہ کی تقریر کا ویڈیو یا آڈیو سن کر اتنا اطمینان ہو گیا کہ کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ بہرحال یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ایکسرسائز ہوئی ہے ہمارے ہاں
کہ ظاہر بات ہے یہاں اب ہمارا پہلے یہاں خطاب 1.5 گھنٹے کا ہوتا تھا، اب وہ سپر کر 1 گھنٹے کا رہ گیا ہے۔ اب اس میں جو ہے کیا کچھ انسان سے کہا جا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ وقت جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ حالات حاضرہ پر بھی دینی نقطۂ نگاہ سے جو ہے تبصرہ کیا جائے۔ تو اب تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ میں کسی مضمون کو انٹروڈیوس کراؤں اور ساتھ ہی پھر آپ سے کہوں کہ اس موضوع پر میرے یہ آڈیو ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ کتابیں ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ آج کا میرا موضوع ہے جو تیسری لازمی شے ہے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے، وہ ہے التزام جماعت کی شکل میں ہوگا۔ اس جماعت کا جو اہتمام ہمارے دین میں ہے، اس کا ہلکا سا تصور تو آپ اس سے قائم کریں کہ ہماری نماز با جماعت ہے، ایک امام کے پیچھے۔ حالانکہ عبادت جو ہے وہ تو بڑا انفرادی سا فعل ہے، اللہ کے ساتھ لو لگانی ہے۔ اب کسی وقت انسان کی کچھ کیفیت ہے، کسی وقت کچھ کیفیت ہے، کبھی تو جی چاہتا ہے کہ سجدے میں سر رکھ دے تو اٹھائے نہ، تمیم سجدہ کرے۔ جماعت میں ظاہر بات ہے یہ ممکن ہی نہیں، وہ تو امام اللہ اکبر کہے گا، آپ کو سر اٹھائی لینا ہے اپنا لامحالہ۔ لیکن یہ کہ اس میں جماعت کی اہمیت، اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ ہمارے یہاں عبادت کے لیے جماعت ہے۔ روزے بھی سب لوگ اکٹھے ہو کر رکھے رمضان کے مہینے میں، اس میں بھی اجتماعیت ہے۔ حج کی اجتماعیت کا تو کیا ٹھکانا ہے، پوری دنیا سے جو ہے 20 لاکھ 30 لاکھ آدمی جمع ہو رہا ہے اور ایک ساتھ وہ حج کر رہے ہیں۔ تو اجتماعیت ہماری عبادات میں ہے۔ ایک انگریز سیاح جو ہے قاہرہ کی سیاح پر گیا ہوا تھا اور وہ وہاں جامعہ الازہر جو ہے اس کو دیکھ رہا تھا، پھر یہ اس کے جو مینار تھا اس پر چڑھ گیا۔ اب وہاں مینار اس نے دیکھا صبح میں اس وقت عصر کی نماز ہو رہی، اس کو جو اوپر سے اس نے منظر دیکھا کہ جس طریقے سے صفیں باندھے ہوئے بالکل سیدھی صفوں کے اندر وہ معلوم ہوتا ہے یہ تو کوئی لشکر ہے، کوئی فوج ہے، کوئی فارمیشن ہے، ملٹری فارمیشن ہے۔ پھر جو ان کی حرکتیں ہو رہی تھی، ایک اللہ اکبر کے ساتھ جو ہے وہ رکوع میں جا رہے ہیں، یہ سارا معاملہ دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ میں کسی بات کو ایمان لے آیا کہ جس دین کے اندر عبادات کا نظم کا یہ عالم ہو، اس دین کی کیا کیفیت ہو۔ اسی طرح میں نے ابھی 2 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، ایک حضرت ابو سعید خدری سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت ابو ہریرہ سے۔ مطلب ایک یہ متن بھی تقریباً ایک لفظ کا فرق ہے۔ حضور نے فرمایا اذا خرج ثلاثۃ یا اذا کان ثلاثۃ فی سفر، اگر تم میں سے 3 آدمی سفر پر نکلے یا 3 آدمی سفر پر ہو، فلیؤمروا احدهم، تو ان پر لازم ہے کہ ایک کو امیر بنائیں۔ بغیر امیر کے تعین کے سفر آپ کریں گے تو وہ منشاء نبوی کے خلاف ہو جائے گا، وہ غیر مسنون سفر ہو جائے گا۔ اور اس کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے کہ امیر کیسے کسی ہے کہ آپ مشورہ تو اسے دیں لیکن پھر اس کی بات آپ مانیں جب تک کہ وہ شریعت کے دائرے کے خلاف نہ چلا جائے، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے آپ کیوں کرا نہیں کر سکتے، پھر جو اس کا فیصلہ وہ قبول کرنا آپ۔ تو یہ جو ہے اگر کسی میں ہوگا، جیسے کہ ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں تو دوست ہوتے ہیں، آتے ہیں تو دشمن ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ کار میں ٹیکسی میں کون بیٹھے گا، وہ دروازے کے ساتھ کون بیچ میں بیٹھے گا، جو بیچ میں بیٹھے پچھلی سیٹ پر وہ تو گویا کہ اونٹ کے کوہان پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ تو ساتھ میں جو ہے جب وہ سائڈ پر جو بیٹھے وہ آرام سے ہوتے ہیں، ان کو پورا سہارا ملا ہوتا ہے، تو اب اس پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک امیر ہو وہ کیا کر دے، وہ باری باری بھی کر سکتا ہے، جو بھی کرے اس کے مطابق۔ فرض کیجیے کہ کوئی ان میں سے مریض ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، اس کی رعایت کرے، لیکن وہ امیر ہوگا تو ہوگا، ورنہ یہ کہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے مزاج ہمارے دین کا، اجتماعیت کا، کہ اتنی جو معاملات میں عبادات ہے وہ اجتماعی اعتبار سے۔ سفر کے بعد 2 آدمی نکلے، نماز کے لیے یہ تاکید ہے 2 بھی ہو، یہ سفر میں تو 3 کا لفظ آیا ہے نا، میرے نزدیک کسی کا اطلاق 2 پر بھی ہوگا، اس لیے کہ نماز میں یہ حکم ہے کہ 2 آدمی بھی ہے تو وہ جماعت کرائے، ایک امام ہوگا دوسرا مقتدی ہوگا، 2 کی بھی جماعت ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر 2 آدمی بھی سفر پر ہو تو اس میں بھی یہ بات ہوگی کہ معلوم کر لیں کہ ایک شخص جو ہے یہ شخص ہے جس کی بات بھی دوسرا شخص جو ہے وہ مانے گا، ہاں وہ اپنی دلیل سے اپنی اپیل سے منوا لے، اس سے تو بات اور ہے، ورنہ یہ کہ اس کی بات مان لی۔ تو میں نے جو آیات آج پڑھی ہے اس سلسلے میں، اگرچہ میرا آج کافی جو موضوع ہے گفتگو کے لیے وہ تو ہے حدیث نبوی ایک، لیکن یہ کہ میں خاص طور پر یہ جو ذرا قرآن مجید میں جو زور آیا ہے، جیسے کہ ہمارے وہ 3 جو درجے میں نے بیان کیے، اسلام اور پھر اس کے بعد عبادت اور شہادت، اب اس کے بعد وہ سورہ آل عمران کا وہ مقام تو بہت مرتبہ بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، دیکھنا ہرگز موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہ تو انفرادی بات ہو گئی، فوراً آ گیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو، یہ ہے اجتماعیت، اس کے اوپر زور۔ اور اسی میں ایک آیت چھوڑ کر جو ہے اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ میں نے آپ کو سنائی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا، بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، اختلافات ڈال دیے اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی، واضح تعلیمات آ چکی تھی،
اور ہمارے پاس سب سے زیادہ بینت ہے اللہ کا کلام موجود ہے، قرآن مجید ہے۔ فرمایا جو لوگ یہ حرکت کریں گے تفرقہ اور اختلاف، وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے، بہت دردناک عذاب۔ پھر سورہ انفال میں فرمایا، اور یہ خاص طور پر چونکہ غزوہ بدر کی فوراً بعد نازل ہوئی ہے تو ایک جگہ کی اصولی ہدایت دے دی گئی، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور دیکھو جھگڑا آپس میں جھگڑو مت تو تم جو ہے ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جو تمہارا روب ہے، جو دبدبہ ہے، جو ہیبت ہے تمہاری اہل کفر پر، اہل شرک پر، وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اسی کی ایک مثال آئی ہے غزوہ احد میں، تو میں یوں سمجھیے کہ ایک ہی سال کے بعد تو آ گئی کہ وہ ایک جو کمانڈر تھے مقامی طور پر 50 تیر اندازوں پر دیا، ان کا کہنا نہیں مانا، حکم نہیں مانا، 50 میں سے 35 نے خلاف ورزی کر دی، جس کے نتیجے میں فتح شکست میں بدل گئی، حضور بھی مجروح ہوئے شدید، اور کئی 70 صحابہ شہید ہو گئے، حالانکہ فتح مل چکی تھی۔ چنانچہ یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں سورہ آل عمران میں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، دیکھو مسلمانوں تم ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، مدد آ گئی تھی اور تمہیں فتح مل گئی تھی، تم انہیں کاٹ رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے ہوئے، ڈسپلن کو ڈھیلا کیا تم نے، اور تم نے آپس میں جھگڑا کیا، ایک امیر کی بات نہیں مانی، اور یہ کہ پھر تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ تمہیں وہ چیز نظر آ گئی جو تمہیں پسند ہے، یعنی فتح آ گئی، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، فتح آ گئی تو بس ڈھیلے ہو گئے، جنگ کو بھی توڑ دیا، یہ اس کی سزا ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور سزا بھی کتنی بڑی ہے، 70 صحابہ کی شہادت ہے، یا سر و بسر اسی کے بعد شہید ہوئے، حضور پر بھی جو لرزہ ہوا ہے، حضور مجروح ہوئے ہیں، دندان مبارک آپ پہ اس کے بعد ہوا، ورنہ تو بڑی کھلی فتح جیسے غزوہ بدر کی تھی ویسے ہی کھلی فتح حضور نے غزوہ احد میں بھی دے دی تھی۔ تو اب ان کے بعد جو ہے خاص طور پر سورہ تغابن میں جو فرمایا وہ گویا کہ اس پورے کا لب لباب ایک آیت میں ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، وہ جو سورہ آل عمران کی پہلی آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو اس آیت میں سب سے پہلے فاتقوا اللہ ما استطعتم، حد تک انسان کو اللہ کا تقوی اختیار کرو، واسمعوا واطیعوا، اور دیکھو سنو اور مانو، اطاعت کرو۔ اب یہاں وہ لفظ نہیں آیا کہ اللہ کی سنو اور اللہ کے رسول کی سنو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت، کی وجہ کیا ہے کہ یہ اطاعت جو ہے اس کی ایک چین ہے، اس لیے کہ ہر جماعت کے اندر ایک امیر ہوگا جو بھی سب سے بڑا امیر ہے، پھر اس کے نیچے ذیلی عمرا ہوں گے، پھر کوئی مہم کہیں بھیجی ہے تو اس کے لیے کوئی امیر مقرر کیا جائے گا، لہذا یہ تو سلسلہ چلے گا اطاعت کا معاملہ، اسی لیے حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول کا حکم مانو، تو جو میرا حکم مان رہا ہے وہ اللہ کا حکم مان رہا، اور جو میرے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ومن اطاع امیری فقط اطاعنی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، میں نے مقرر کیا ہے نا۔ ومن عصى امیری فقط عصانی، اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب یہ دیکھیے ساتھ اب اس میں معاملہ چلتا جائے گا، فرانسنگ ہوگی، کیونکہ جو نافرمانی ہوئی ہے غزوہ احد میں وہ بھی لوکل کمانڈر کی ہوئی، حضور کا جو قول تھا اس کی تو تعویل ہو گئی تھی، اور تعویل میں صحیح ہے کہ حضور نے تو شکست کی صورت میں فرمایا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم سب ہلاک ہو گئے اور پرندے ہماری جو ہے لاشوں کو روز روز کر کھا رہے تب بھی تم مت ہٹنا ہے، اس سے یہ کہا تھا آپ نے، یہ تو فتح ہو گئی ہے، تو حضور کے قول کی تو تعویل ہو گئی، اور تعویل کوئی غلط نہیں ہے، بنیادی بات پر کہنے کا حق ہے، لیکن لوکل کمانڈر جو ہے وہ کہہ رہا 10 کلو یا تو اس کی نافرمانی تو ہو گئی نا، لہٰذا یہ عصیتم جو وہاں ہوا ہے من بعد ما وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تو یہ لوکل کمانڈر کی بات ہوئی ہے، لیکن وہ بھی اتنا بڑا جرم اللہ کی نگاہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی، اور کتنی سزا دی۔ بہرحال اب آج جو ہے میں نے جو آیات کے حوالے سے بیان کر دیا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل جو ہے میری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے مرکز ہے وہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث کے جو مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور اس کے بعد جامع ترمذی میں بھی ہے، حضرت حارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں۔ ایک روایت میں اضافی الفاظ بھی ہے اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، ویسے تو یہ کہ حضور جو بھی حکم دیتے ہیں گفتہ اللہ بود، ان کا کہا ہوا تو اللہ ہی کا فرمان ہوتا تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لہذا وہ تو وحی سے بات کرتے تھے، لیکن جہاں زور دینے کی ضرورت تھی وہاں آپ نے خاص طور پہ فرمایا اللہ امرنی بہن، دیکھنا کہ یہ سمجھو کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بالجماعت، جماعت کا انتظام ہو، جماعت کے بغیر نہ رہو، والسمع، اور امیر کا حکم سنو، والطاعت، اور اس کی اطاعت کرو، اس کو مانو، اس پر عمل کرو،
والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور ہجرت اور جہاد کے ذریعے سے پھر اللہ کے دین کی اقامت کی کوشش کرو۔ یہ ہجرت اور جہاد جو ہے، جو میں نے کہا نمبر 2 جو لازم تھا، پہلی چیز لازم کیا تھی؟ ایمان حقیقی، نمبر 2 جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد ہی کا میں وضاحت کر دوں گا کہ ایک پہلو ہجرت بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے اصل مقصود کیا؟ اقامت دین۔ اقامت دین کے لیے یہ چیزیں بالکل لازم تھی۔ اب اس پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث ہمارے ذہنوں سے غائب ہوتی ہے۔ میں آج اپنے جس کتابچے کا اعلان کروں گا، میری تقریر میں بہت مختصر سا کتابچہ ہے، میں نے اس میں بھی یہ واقعہ درج کیا ہے۔ اس حدیث کا ذکر کیا مولانا ابوالکلام آزاد نے 1912 میں الہلال جب جاری کیا، لیکن حوالہ نہیں تھا کہ یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے، کون راوی ہے۔ پھر مولانا مودودی نے 1946 میں تقریر کی تھی شہادت حق، اس میں اس حدیث کا حوالہ دیا، وہاں بھی حوالہ نہیں تھا۔ تو میں نے یہاں جب میں لاہور منتقل ہوا تھا، یہ 65-66 کی بات ہے، 67 کی، تو میں نے یہاں کے بڑے عالم دین سے جو اس وقت بھی ابھی باقاعد حیات ہیں اور بہت اونچے عہدے پر ہے دینی ایک درسگاہ میں نے ان سے اس کا حوالہ مانگا کہ یہ حدیث جو ہے، تو غور کر کے لگے الفاظ نامانوس سے ہیں، کبھی یاد نہیں پڑتا کہ نگاہ سے گزرے، حالانکہ یہ حدیث مشکات شریف میں موجود۔ مشکات شریف جو ہے وہ تعلیم حدیث کا ہمارے دارالعلوموں میں قاعدہ، جیسے الف بیتے شروع کرتے ہیں کسی کو پڑھنا سکھانے کے لیے، تو گویا کہ پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ مشکات ہے۔ بعد میں جو دورہ ہوتا ہے بڑی کتابوں کا، وہ تو بخاری اور ترمذی خاص طور پر بڑے ہی جو ہے تکنیکی انداز میں پڑھائی جاتی ہے۔ ابتدا جو ہے تعارف ابتدائی جو ہوتا ہے حدیث نبوی سے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مشکات شریف۔ تو مشکات میں حدیث موجود ہے، لیکن وہ عالم دین کہہ رہے ہیں کہ نامانوس کی بات ہے، تو کبھی یاد نہیں پڑتا کہ نگاہوں سے یہ الفاظ ہوئے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کے بالمقابل ایک اور حدیث ہے، وہ بھی حدیث رسول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت نمبر 1، واقام الصلاۃ، نماز نمبر 2، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ نمبر 3، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے نمبر 4، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی اس کے لیے بیت اللہ کا حج، یہ 5 ہے۔ اچھا، یہ بھی حدیث رسول، وہ بھی حدیث رسول، یہ ہر مسلمان کے علم میں ہے، چاہے متن بھی یاد ہوگا کہ وہ اس کو عربی میں بیان کر سکے، لیکن 5 ارکان اسلام کوئی مسلمان ہوگا جو نماز بھی پڑھتا ہو، اسے معلوم نہ ہو اسلام کے 5 ارکان، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر مسلمان کو۔ بلکہ پچھلے زمانے میں تو مسجدوں میں وہ لگے ہوتے تھے 4 ارکان اسلام کے، وہ اب تو کچھ ذوق بدل گیا ہے، وہ چیزیں نہیں ہوتی مسجدوں میں، ورنہ یہ ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ چیزیں تاکہ نگاہوں میں مسلمانوں کی آتی رہے، ہمیشہ وہ دیکھتے رہے کہ یہ ارکان اسلام ہے۔ یہ حدیث اتنی عام اور یہ حدیث اتنی غریب ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے اہم مسئلہ آج جو ہمارا اصل میں سمجھنے کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو 5 چیزیں ان کا تعلق اسلام سے ہے، جو پہلی منزل ہے ہمارے دین کی، اور یہ جو 5 ارکان ہیں جن کا حضور اتنے شد و بد کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، انی آمرکم، وہ ہے خالص خبریہ کلام، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں آپ، اس میں کوئی حکم کی بات نہیں آئی، کوئی سیدھا امر یہاں نہیں ہے، بنی الاسلام علی خمس، اور یہاں اس قدر شد و بد، انی آمرکم، انی آمر، یقیناً میں تمہیں حکم دے رہا ہوں 5 چیزوں کا، اللہ امرنی بہن، اضافی طور پر یہ کہ اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، یہ 5 چیزیں، لیکن یہ 5 ارکان ہے اقامت دین کے، تو اقامت دین ذہن سے غائب، اور اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، مجھے تو چند جملوں میں بیان کرنی ہوگی، ورنہ یہ دعوت القرآن نامی جو میری کتاب ہے اس کو تفصیل سے میں نے ان مضامین کو بیان کیا ہے۔ خلافت راشدہ جب تک رہی اور حضور کا زمانہ، دین اور ریاست یہ ایک یکجا چیزیں تھیں۔ مسلمانوں کے سیاسی قائد، مسلمانوں کے دینی رہنما کون تھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ علیحدہ نہیں تھا کہ اہل سیاست کوئی اور ہے، اہل حکومت کچھ اور ہے، علماء اور رجال دین کچھ اور ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد کیا ہوا؟ وہ یہ تو اب جو طاقتور ہے اس کا ٹھینگا سر پر، جس کو کہتے ہیں طاقتور کا ٹھینگا سر پر، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس قبیلے کی طاقت زیادہ ہوگی حکومت تو اسی کی بنے گی۔ بنو امیہ قبیلہ زیادہ طاقتور ہے، حکومت بن جائے گی۔ بنو عباس آ گئے، انہوں نے ان کو ہٹایا، خود بن گئے وغیرہ۔ یہاں ابراہیم لودھی کا آیا بابر، اس نے شکست دی، آ گیا۔ یہ تو ہوگا، اس کا دین سے تعلق نہیں رہا، یہ تو طاقت اور قوت، اور جس کو کہ ابن خلدون نے کہا عصبیت، جہاں عصبیت زیادہ مضبوط ہوگی وہی گروہ زیادہ طاقتور ہوگا، اور وہ جو ہے دوسروں کے اوپر غالب بن جائے گا۔ تو دین کا معاملہ علیحدہ ہو گیا، یہ تقسیم ہو گئی دین و دنیا کی، دین اور سیاست، دین اور ریاست علیحدہ ہو گئے۔ کچھ آگے چل کر پھر یہ جو رجال دین تھے یہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو کہا گیا یہ علماء ظاہر ہیں، یہ تو رسول قرآن کا لفظ جانتے ہیں، تفسیر جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں، اور حدیث جانتے ہیں۔ ایک علماء باطن ہیں، یعنی صوفیاء، روحانی قیادت اور ہو گئی اور علمی قیادت اور ہو گئی۔ یہ تسلیس میں تقسیم ہو گیا مسلمانوں کی قیادت کا معاملہ، کہ حکومتی ریاستی یہ قیادت اور ہے، سلاطین ہیں، خلفاء ہیں، کہلانے کو خلفاء تھے تو بادشاہ ملوک تھے، خلیفہ تو 4 ہی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہم اجمعین، باقی تو بادشاہ تھے۔
سب سے پہلا بادشاہ جو ہے وہ امیر معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی تو تھے لیکن انہیں صحیح کہا گیا کسرا العرب، عرب کا کسرا جو ہے وہ تو خطاب تھا ایران کے شہنشاہ کا، شہنشاہ ایران کو کسرا کہتے تھے، جیسے رومی شہنشاہ کو جو کیسے کہتے تھے، اسی طریقے سے وہ کسرا العرب بولے کہا گیا، عرب کا یہ شہنشاہ جو ہے، عرب کا بادشاہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال یہ تو اس کے بعد ملوکیت کا دور آ گیا، لیکن یہ تو اس سے پہلے کے 4 خلفاء تھے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں تقسیم ہو گئی اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ دینی تصورات سپرتے چلے گئے۔ البتہ جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی یہ علماء کی بھی ایک اہمیت رہی، اس لیے کہ قانون تو مسلمانوں کے اندر چاہے وہ بابر کی حکومت ہو چاہے وہ عبداللوزی کی حکومت ہو، قانون تو اسلامی تھا، شریعت کے اوپر نظام قائم تھا، لہذا قاضی چاہیے جو اسلام کے قانون کو جانتے ہو، مفتی چاہیے جو فتویٰ دے سکے، مساجد کے اندر خطیب چاہیے۔ تو یہ سارا جو نظام بنا ہے تعلیم کا جسے ہم درس نظامی کہتے ہیں، یہ اصل میں سول سروس جو تھی مسلمانوں کی حکومت میں سول سروس کے یہ 3 کادرز تھے، خطیب، مفتی، قاضی۔ ان تینوں کے لیے در حقیقت اس تعلیم کی ضرورت تھی کہ وہ بیٹھے تو فتویٰ بھی دیں گے، فیصلے کریں گے، شریعت کے مطابق کریں گے۔ اس حوالے سے تو وہ جو معاملہ تھا جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی تو قانون بھی اسلامی تو تھا نہ کچھ، جب آ گیا ہمارے اوپر مغربی یلغار آ گئی، کلونیل رول آ گیا، تو اب وہ بھی گیا۔ اب علماء کے ہاتھ میں کیا رہ گیا؟ نماز روزے کے مسائل، مسجد کی امامت، جس کو کہا اقبال نے، جو بھی ذہنیت اس وقت تھی اس کے حوالے سے، اور کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، اب 2 رکعت کے امام رہ گئے۔ ان سے تو مسئلہ یہی پوچھا جا سکتا ہے کہ فلاں بات ہو گئی میرا روزہ رہ گیا یا نہیں رہ گیا، یا فلاں چیز ہو گئی میرا وضو ہے کہ نہیں ہے، یہ مسئلے پوچھیں گے آپ، یا حیض کے نفاس کے مسئلے پوچھ لیں گے عورتوں کے، یا یہ کہ کوئی جو ہے نکاح طلاق کے معاملات وہ بھی اب آ کر جو ہے وہ چھین لیے گئے ہیں، وہ بھی یونین کاؤنسلوں کے پاس چلے گئے، مفتی کا فتویٰ نہیں وہاں چلتا۔ اور یہ کہ جو بھی امریکہ میں ہے تو وہ بھی ظاہر بات نہیں، تو امریکن جو لاز ہے ان کے تحت ان کے آئینی قوانین ہیں۔ بھارت میں ابھی تک مسلمانوں نے محفوظ رکھے ہوئے اپنے آئینی قوانین، لیکن ہم نے تو خود بھی دوڑا ہے ان کو۔ ہمارے ہاں تو ایک فوجی عامر نے جو ہے وہ ایک منکر حدیث کے بنائے ہوئے قوانین نافذ کیے، فیملی لاز، یہ در حقیقت غلام احمد پردیش کے بنائے ہوئے تھے، اور یہ کہ دوسرا عامر 11 برس تک یہاں اسلام 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 کرتا چلا گیا، لیکن ان قوانین کو چونکہ برقرار رکھا۔ بہرحال میں اس موضوع پر سب کی تفصیل میں جانا چاہتا ہے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہوتے ہوتے دین کا تصور محدود ہو گیا ان چیزوں تک جو کفر کے نظام میں بھی چلتی رہی۔ انگریز نے نماز سے تو نہیں روکا نا، روزے سے نہیں روکا، آج بھی امریکہ میں کوئی نہیں روکتا، روزے رکھو، تم 30 کے بجائے 360 رکھو، ابھی کیا ہے؟ ہمارے یہاں فیکٹری میں آ کے 8 گھنٹے کام پورا کرنا پڑے گا، ورنہ فائر ہو جاؤ، کام نہیں کرو گے تو اگر کمزور ہو گئے فائر ہو جاؤ گے۔ ہائر اینڈ فیئر کی اتھارٹی ہے، باقی روزے رکھو، ابھی کیا؟ تم نمازیں 5 پڑھو 7 پڑھو، البتہ یہ کہ ٹائم کے اندر جو ہے وہ بڑی مشکل سے وہ اجازت دیتے ہیں ورکنگ ٹائم کے اندر اگر دے دے کسی کو، ورنہ یہ بہت سے لوگ وہاں پر جمع کرتے ہیں نماز ظہر اثر کی، اس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پڑھ سکے، یا یہ کہ وہ جو لنچ آور ملتا ہے اس میں ظہر اثر ملا کے پڑھ لیتے ہیں، یا پھر فارغ ہو کر ظہر اثر پڑھتے ہیں۔ تو یہ صورت ہے، اس لیے کہ انہیں اس سے غرض نہیں نمازیں پڑھو مسجدیں بناؤ، مذہب والا حصہ جو تھا دین کا وہ تو برقرار رہا، چاہے انگریز کی حکومت تھی، چاہے آج وہاں ہندوؤں کا غلبہ ہندوستان میں، نمازیں تو مسلمان پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، بلکہ شاید ہماری ایوریج ہے اس سے بہتر ایوریج ہے مسلمان کی، اس لیے کہ وہ مشکلات میں دقتوں میں ہے، مشکل میں اور دقت میں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ وہاں ابھی مسلمان خواتین کے اندر پردہ اور برقع جو ہے وہ زیادہ مل جائے گا آپ کو بنسبت پاکستان کی۔ تو یہ چیزیں جو ہے جو مذہب کا تصور تھا وہ تو قائم رہا، اس کے ساتھ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ تو قائم رہا، باقی وہ دین کا غلبہ، دین کو ایک پورے نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنے کی جدوجہد وہ ذہنوں سے خارج ہے، اور جسے آپ کہتے ہیں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ۔ جب ایک چیز جو ہے مشاہدے سے نکل جاتی ہے، سینکڑوں برس گزر گئے مشاہدے میں وہ چیز نکل گئی، جب مشاہدے میں نہیں ہوگی تو آؤٹ آف مائنڈ بھی ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی طرف سے توجہ نہیں ہو رہی، جو کہہ رہے ہیں کہ نامعلوم سے الفاظ ہیں، حدیث لازماً پڑھی ہوگی لیکن چونکہ وہ ریلیونٹ ہے ہی نہیں، اب کس چیز کے لیے ریلیونٹ ہے؟ نہ جماعت، نہ سماعت، نہ جہاد، نہ ہجرت، تو یہ ریلیونٹ ہو گئی نا۔ جو چیز غیر متعلق ہو جائے، ریلیونٹ ہو جائے، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی ہو اگر، تب بھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، اور پھر جب آؤٹ آف مائنڈ ہو جائے تو چاہے نگاہ کے سامنے بھی آ جائے تب بھی اس پر توجہ نہیں ہوتی، اس لیے جب آپ کا مائنڈ ادھر ہے ہی نہیں، اس ذہن کے اندر وہ کھانا بنا ہوا ہی نہیں۔ یہ جیسے کہ اکبر آبادی نے کہا تھا کہ صوم ہے ایمان سے، اب آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، صوم ہے ایمان سے، ایمان رخصت صوم دو، جب ایمان نہیں ہوگا کون روزہ رکھے گا گرمی کا، اور شدید گرمیوں کے روزے، اور قوم ہے قرآن سے، قرآن غائب قوم دو، یہ قوم جو ہماری قومیت تھی وہ تو تھی قرآن سے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، قرآن کے ساتھ اگر مضبوطی سے جڑے رہو گے تو تم ایک قوم ہوگے، تمہارے اندر تفرقہ نہیں ہوگا، اختلافات نہیں ہوں گے، لیکن جب وہ قرآن مجید سے تعلق کر گیا تو قوم دو۔ اسی طریقے سے جب دین کا تصور ختم ہوا، اب یہ میں نے جیسا کہ اس کے 3 منزلیں ہیں، عبادت رب، اس کے یہ 5 ارکان ہو گئے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، پھر شہادت الناس، پھر اقامت دین، وہ تو چھوٹی کی منزل ہے، اور یہ 5 ارکان جو اس حدیث میں آئے ہیں وہ ہے اقامت دین کے ارکان۔
تو اقامت دین اول تو دین ہی گیا ذہن سے، صرف مذہب رہ گیا، تو دین گیا تو اقامت دین کا کیا تصور، وہ بھی گیا ذہن سے۔ جب اقامت دین کا کوئی تصور نہیں، اس کی جد و جہد کا کوئی تصور نہیں، تو اس کے لیے جو چیزیں لازم ہیں، اس کے جو ارکان ہیں، وہ ارکان اسلام تو برقرار رہے، وہ ارکان اقامت دین ذہنوں سے خارج، تصورات سے خارج، وہ اپنے ذہنوں سے بھی خارج، آؤٹ آف سائٹ بھی، آؤٹ آف مائنڈ بھی، اور اگر ان کو کہیں تذکرہ پڑھتے بھی ہے تو انہیں جو ہے توجہ نہیں جاتی۔ اب میں دوسرا مسئلہ اس میں لینا چاہتا ہوں کہ جب جماعت کا معاملہ تو یہاں تک آ گیا، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، بالجماعت والصبر والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ جب اور احادیث میں حضور نے فرمایا علیکم بالجماعۃ، لازم ہے تم پر کہ تم جماعت کی شکل میں رہو۔ میں نے عرض کر دیا نا، اگر 3 آدمی سفر پر نکلے تو ایک کو امیر بنائے، جماعت بنائے، اس حد تک 2 آدمی ہے تو نماز پڑھے تو بعد نماز پڑھے، ایک امام ایک مقتدی، تو علیکم بالجماعۃ۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ید اللہ علی الجماعۃ، اللہ کی تائید جو آتی ہے، اللہ کی نصرت جو آتی ہے، اللہ کی مدد جو آتی ہے وہ جماعت کے ساتھ آتی ہے۔ اور اس ضمن میں بہت ہی عمدہ جو ہے اثر ہے، اثر کہتے ہیں صحابی کے قول کو، اور جو کہ بات گمان غالب یہ ہوتا ہے کہ صحابی جو ہے وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، حضور ہی سے سنی ہوئی بات کہتا ہے، تو اثر تو ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا اسلام الا بالجماعۃ، جماعت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، یہ بہت کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے۔ ولا جماعۃ الا بالامارہ، اور جماعت کا کوئی تصور نہیں جب تک امیر نہ ہو، جماعت کیا ہوگی، امیر ہی نہیں۔ اور اس حدیث میں تو تیسرے جو لفظ آتا ہے یہ بھی حدیث کہلاتی ہے، خبر اور اثر۔ خبر کہتے ہیں حضور کا قول، فعل یا تقریر، اور اثر کہلاتا ہے صحابی کا قول یا فعل یا تقریر، اور خبر اور اثر جمع کر کے حدیث کہلاتی ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ لا اسلام الا بالجماعۃ ولا جماعۃ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالطاعۃ، اور کوئی فائدہ نہیں امیر ہونے کا اگر امیر کا حکم نہ مانا جائے، اس کی اطاعت نہ کی جائے تو بے کی بات ہے۔ ایک اور علیحدہ سے ہے جس میں کہ یہ الفاظ بھی حضرت عمر سے آئے ہیں، ولا امارہ الا بالسماع ولا بسماع الا بالطاعۃ، جو آپ نے اس کو تفصیل کر دیا، اسلام کے بغیر جماعت کے بغیر اسلام نہیں، عمارت کے بغیر جماعت نہیں، امیر کی بات سنی نہ جائے تو عمارت کا کوئی فائدہ نہیں، اور سن کر مانی نہ جائے اطاعت نہ کی جائے تو سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو گویا کہ ایک چین کے اندر لا اسلام الا بالجماعۃ ولا جماعۃ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعۃ، اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے، جماعت نہیں ہے بغیر امیر کے، امیر نہیں ہے جب تک کہ اس کی بات سنی نہیں جا رہی، اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ بات مانی نہ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر یہ جو اقامت دین کی جد و جہد ہے، اس میں بلکہ 2 الفاظ کی اور میں وضاحت کر دوں، جو میں نے کہا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ پر تو آپ نے بہرحال میری گفتگو بھی سن لی، تقریر بھی بہت سو نے پڑھ لی ہوگی، کچھ حضرات نے جو ہے آڈیو ویڈیو بھی سن لیا یا دیکھ لیا۔ یہ جو ہجرت اور جہاد ہے، ان 2 کے بارے میں 2 چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ایک بنیادی اور ایک اختتامی، 2 چیزیں، ہجرت اور جہاد کی بھی بہت منزل ہے، ہجرت کی بھی جہاد کی بھی۔ بنیادی منزل دونوں کی کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے جہاد سب سے افضل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تو جاہد نفسک فی طاعت اللہ، اصل افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ ٹاپ کا جہاد کیا ہوگا؟ ٹاپ کا جہاد ہے قتال فی سبیل اللہ، کے دشمنوں سے جنگ کرو اور اللہ کے دین کو غالب کرو، یہ ٹاپ کا جہاد ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو جو محبوب ہے اپنے وہ بندے کے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا کسی کا کھلائی ہوئی دیوار۔ تو نفس کے خلاف جہاد یہ جڑ ہے، بنیاد ہے، یہ بیس لائن ہے۔ اور اللہ کے دشمنوں سے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ان کے خلاف جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے تابع ہو جائے، یہ آخری منزل ہو گئی۔ اسی طرح سے ہجرت کے بارے میں پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ ہجرت سب سے افضل کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، کہ چھوڑ دو ہر اس شے کو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیے آپ نے یہ دونوں جو ہے یہاں پر جڑ گئے ہیں، افضل جہاد اور افضل ہجرت۔ چھوڑ دو ہر اس شے کو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے، اور جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں وہ چھوڑے۔ آدمی کیوں کرتا ہے کہ نفس کو پسند ہے، حرام خوری کیوں کرتا ہے؟ نفس کو پسند ہے۔ ہجرت کرنی ہے، ہر اس چیز کو چھوڑنا ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اب یا تو نفس کی پسند چلے گی یا اللہ کی پسند چلے گی۔ آپ نے اللہ کی پسند کو چھوڑ کر نفس کی پسند اختیار کر لی تو گویا کہ آپ کا معبود آپ کا نفس ہے۔ آپ نے نفس کی پسند کو پیچھے ڈالا، اللہ کی پسند کو آگے رکھا، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اس کے لیے یہ 2 طرفہ عمل ہے، جڑ جیسے کہ ایک جڑ سے کھجور کے 2 تنے بھی نکلا کرتے ہیں، یہ عجیب درخت ہے، ایک ہی جڑ سے کئی تنے، اسی طریقے سے یہ ایک جڑ کے ساتھ 2 چیزیں۔ جہاد افضل کیا ہے؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے کرانے کے لیے نفس کے خلاف جہاد۔ اور ہجرت افضل کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ اور قتال جو ہے جا کر آخری مرحلے پر جب اس کا مرحلہ آتا ہے جہاد میں تو ہجرت فرض ہو جاتی ہے کہ اب چونکہ باطل کے خلاف جنگ کرنی ہے، لہذا جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ سب ایک مرکز پہ آ جائیں، اگر منتشر رہیں گے
کچھ لوگ مکے میں تھے، کچھ مدینے میں تھے، کچھ اور مختلف قبائل میں تھے. اگر یہ مسلمانوں کی طاقت جو ہے منتشر رہتی تو پھر قریش کے خلاف جہاد کرنا اور استقال کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی. پورا عرب کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قریش کو بھی شکست دی جا سکتی ہے. وہ تو جب صلح حدیبیہ کے لیے، جب عمرے کے لیے آپ جا رہے تھے سن 6 میں، تو منافقین نے کہہ دیا تھا، قرآن مجید میں یہ موجود ہے، سورہ فتح کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ اب محمد اور ان کے ساتھ جو گئے یہ اپنے گھروں کو لوٹنے والے نہیں ہے، تو شیر کے منہ میں جا رہے ہیں، قریش کے خلاف جا رہے ہیں، قریش کے خلاف. یہ تو حال تھا. رسول والذین معہ الی اہلہم ابدا، اب یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، سب ختم ہو جائیں گے بھائی. یہ ان کو یقین تھا کہ قریش کے خلاف. تو قریش کے خلاف اقدام سے پہلے ضروری تھا کہ جو مسلمان جہاں کہیں بھی ہے سب کو کھینچ کر ایک مرکز پر جمع کر لیا جائے. اس لیے ہجرت فرض کر دی گئی. یہ ہے چوٹی کی ہجرت. قتال فی سبیل اللہ کے لیے اپنے اپنے گھر بار کو، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر کسی ایک مرکز پر آ جانا، یہ گویا کہ چوٹی کی ہجرت ہے. چوٹی کا جہاد قتال فی سبیل اللہ، اور اس کے لیے سب کا ایک مرکز پر جمع ہو جانا، یہ ہجرت کی چوٹی. اور یہ ظاہر بات ہے، یہ سارا کام کیسے ہوگا؟ جماعت کے بغیر ناممکن ہے. اب جیسا کہ میں کر رہا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ جماعت کی بنیاد کیا ہو. ہم جماعتیں بنانے کی جس بنیاد سے اب واقف رہ گئے ہیں وہ کیا ہے؟ کوئی دستور لکھا جائے، مقاصد یہ ہیں ہمارے، یہ ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، بائی لاز ہیں، یہ فلاں شخص ممبر ہوگا، رکن ہوگا، پھر یہ منتخب کریں گے کسی امیر کو، کسی شورا کو، کسی مجلس منتظمہ کو. اب یہ کہ امیر کا اختیار کتنا ہوگا، شورا کا کتنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اس نے جس شخص نے اس دستور کو مان لیا وہ رکن بن گیا. اب یہ ارکان کی بنیاد کے اوپر وہ جماعت بنے. یہ سارا فلسفہ جماعت سازی کا مغرب سے آیا ہے. یہ ہماری پوری تاریخ جو ہے 1300 برس کی تاریخ میں تو کم سے کم نہیں تھا. یہ 14 صدی جو گئی ہے اس میں تو چونکہ یہ 14ویں صدی ہماری تھی، مغربی امپیریلزم کی غلامی میں گزر ہوئی، اس کی بڑا حصہ گزرا ہے اس حوالے سے. لیکن یہ کہ اس سے پہلے کہیں اس قسم کی جماعت کا کہیں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں، بلکہ ایک ہی ذکر ہے، وہ منصوص بھی ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی نصوص کے اندر بھی ہے، وہ مسنون بھی ہے کہ سیرت النبی کے اندر بھی آپ کو ملے گا، وہ معصور بھی ہے کہ پھر صحابہ کرام اور پھر 1300 برس تک امت مسلمہ میں اسی پر عمل رہا، جس کا نام ہے بیعت. اور اس کو مزید کوالیفائی کرنے کے لیے عرض کر دوں، بیعت شخصی. کوئی شخص ہے جس نے کہا ہے میں اللہ کے راستے میں یہ کام کرنے چل رہا ہوں، کون آتا ہے میرا ساتھی؟ من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ جو اس کے ساتھ آ کر جڑ گئے، انہوں نے اس سے بیعت کی، ہم آپ کے ساتھی ہیں. مشورہ ہم بھی دیں گے آپ کو، لیکن یہ کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، جو حکم دیں گے بشرطے کہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو. بس بات ختم ہو. کسی لمبے چوڑے دستوری خاصے کی ضرورت ہی بھی نہیں. یہ ہے سارا معاملہ. یہی آپ کو قرآن میں ملے گا بیعت کا ذکر. سورہ فتح میں 2 آیتیں موجود ہیں. سورہ ممتحنہ میں خواتین کی بیعت کا ذکر، خواتین تک کی بیعت، اور وہ قرآن میں ذکر ہے، اس کے الفاظ بھی قرآن میں آئے. یہ بیعت کا ذکر جو ہے سیرت میں دیکھیے، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، اور پھر بیعت رضوان. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ تو راضی ہو گیا انہوں نے ایمان سے، اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے تھے اس درس کے لیے بیعت رضوان کا ذکر ہے. نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. غزوہ احزاب میں صحابہ کرام جو خندق کھود رہے تھے تو یہ شعر ان کی زبانوں پر تھا. ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے. چاہے بھوک ہے، فاقہ ہے، کمزوری ہے، لیکن جان تو ہے نا، ابھی جان نکلی نہیں ہے، لہٰذا یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان. یہ ہے وہ بیعت. اس بیعت کے لیے جو ہے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اس بیعت کا حدیث میں بھی ذکر ہے. حدیث میں بیعت عقبہ اولیٰ بھی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ بھی ہے. تو بیعت بنیاد ہے اسلام میں بیعت شخصی، کسی شخص سے بیعت کرنا اور اس کے ساتھ اس معاہدے میں منسلک ہو جانا کہ میں نے آپ کو اپنا لیڈر مانا، قائد مانا، امیر مانا. جو بھی معاملات ہوں گے مشورہ تو میں بھی دوں گا، لیکن یہ کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ جو حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا، بشرطے کہ شریعت کے دائرے سے بات لو. یہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ شریعت کے احکام کو بدل دیں، اس دائرے کے اندر آپ کو رہنا. یہ ہے بیعت. اس بیعت کی بنیاد پر اگر کہ دوسری جماعت شادی جو ہے اس کو بھی میں حرام نہیں کہتا. دستوری جماعت شادی بھی مباحات میں داخل ہے. مباح ہونا اور ہے، کوئی شے حرام نہیں ہے تو وہ مباح ہے، بس ٹھیک ہے. اور مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے. وہ بھی بنیاد اگر ہے تو ٹھیک ہے، جماعت کا کوئی نہ کوئی تقاضا پورا ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ بخشنے سے جماعت نہیں ہے، سرے سے لحاظ ہی نہیں ہے، جو ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہمارا کوئی مزاج بن گیا ہے کہ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. اعجاب کل ذی رائے برائے ہی، ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے گھمنڈ میں میری رائے، میرا خیال، میرا ذہن، میری رائے اسی کے اندر ہے، سب کے سب. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا میری شاعری کا مرکزی نقطہ یہ ہے، نغمہ کجا و من کجا ساز سکون بہانہ سوئے قطار دی کشم ناطے بے زمام راہ.
یہ جو قافلے چلتے تھے اونٹوں کے، وہ کیا ہوتا تھا کہ اگلے اونٹ یا اونٹنی کی دم کے ساتھ پچھلی جو ہے اس کی جو ہے وہ نکیل والی رسی باندھ دی، وہ دم کے ساتھ اس کی نکیل ہے، اس کی دم کے ساتھ اگلی ہے، ایک قطار میں چلتے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں رہا ناقہ بے زمام، اب وہ جو ہے وہ نکیل والی جو زمام ہے وہی نہیں ہے اس کی، وہ دم سے جڑے گا، لہٰذا وہ کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، وہ تو گویا کہ منتشر ہوگا۔ اس وقت منتشر ہے امت مسلمہ، کوئی ایک امام نہیں، 50-60 مسلمان ملک ہے، ایک ملک میں فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، ایک ملک کے اندر جو ہے قومیتیں ہیں، قوم تو کہتے ہیں بہرحال کہ پاکستانی ایک قوم ہے، اگرچہ وہ صرف نظری طور پر قوم ہے، پاکستانی قوم نام کی کوئی شے دنیا میں موجود نہیں ہے، قومیتیں ہیں یہاں تو، یہ بلوچ ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، قومیتیں ہیں، یہ اردو اسپیکنگ کی قومیت جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں ہماری بھی قومیت ہے، اس حوالے سے قومیتیں رہ گئی، قوم کا نہیں، قوم گم ہوئی، قوم ہے قرآن سے، قرآن غائب، قوم گم۔ اسی طریقے سے اسلام کی بنیاد پر یہ قوم بنی تھی، وہ اسلام انہوں نے نافذ نہیں کیا، وہ قوم قومیت ہو گئی، ہٹ گئی اور تقسیم ہو گئی۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ علامہ اقبال کا معاملہ بھی یہ تھا، اگرچہ ان کی شاعری، ان کا فلسفہ، یہ سب جو ہے اس کا لوہا تو مانا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی کا جو آخری باب تھا وہ بدقسمتی سے بالکل روپے شہادگاہوں سے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے جو بیعت کے لیے کہا تھا شیخ الہند جو میرے نزدیک 14ویں صدی کے مجدد اعظم تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرو، نہیں مانا لوگوں نے، لہٰذا وہیں سے انتشار شروع ہو گئے۔ اسی طریقے سے لیکن اس واقعے کو بھی کتابوں سے نکال دیا گیا، اس کا ذکر بھی نہیں ہو، چنانچہ اکابر دیوبند نے بھی جو کتابیں لکھی میں حیران رہ گیا، اس واقعے کا ذکر نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اقبال کی آخری زندگی سن 32 سے 36 تک 38 کو انتقال ہوا، ان کا وہ آخری 2 سال تو بہت ہی شدید بیماری کے رہی، ان کی جو آخری جو نظمیں ہیں وہ صرف 36 کی۔ اس زمانے میں جو ان کا ایک سوچ رہی ہے، غور و فکر ہوتا رہا ہے کہ بیعت کی بنیاد پر ایک جماعت بنائی جائے، اس کا آپ کو کہیں ذکر نہیں ملے گا۔ جمعیت شبان المسلمین اس کا نام رکھا گیا، مسلمان جوانوں کی ایک جماعت، ویسے جوانوں سے مراد یہ نہ سمجھیے 18 20 25 شابن جو کہتے ہیں عربی زبان میں، تو 40 برس کا جو ہوتا ہے وہ شباب جو ہے وہ 40 برس کا ہوتا ہے، شباب کی اصل جو ہے اس کا عروج، تو جب یہ تو شبان المسلمین قائم کی گئی بیعت کی بنیاد پر، قائم ابھی ہوئی نہیں، تجویز تھی، طے ہو گیا، دستور بن گیا، گویا کہ مسلم لیگ میں اگرچہ علامہ اقبال نے حصہ لیا ہے، خود اس کے پروونشل چیف بھی رہے ہیں، اس کے نام اس کے ٹکٹ پر ایک الیکشن بھی لڑا ہے، یہ سب کام کیے، لیکن انہیں بھی یہ معلوم تھا کہ محض ایک قومی جماعت کی بنیاد پر اسلامی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی، قومی جماعت کی بنیاد پر تو قومی ریاست وجود میں آئے گی، اسلامی ریاست قائم کر لیا تو اسلامی جماعت بنانی پڑے گی، اور اسلامی جماعت میں لازم یہ ہے کہ وہی شخص جو نماز کو پڑھتا ہو، روزہ تو رکھتا ہو، حرام سے تو بچتا ہو۔ وہ کون سی اسلامی جماعت ہے جس میں وہ لوگ بھی شریک ہو جو نماز ہی نہ پڑھتے ہو، جن کے عقائد بھی درست نہیں ہے؟ یہاں تو یہ تھا کہ نام کیونکہ تھا ظفر اللہ، ہاں مسلمان، چاہے وہ قادیانی تھا وہ بھی شامل تھا، حالانکہ علامہ اقبال کے نزدیک بھی کھلی بات جو انہوں نے کہی قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہے، مصور پاکستان تو علامہ اقبال تھے، لیکن قومی تحریک کے لیے تو جو بھی ہو، مسلم ہو تو مسلم لیگ میں، زانی ہو، شرابی ہو، وہ کہیں جو ہے ہیرا منڈی کا چودھری ہو، وہاں کا کوئی وہ جو ہے کوئی شراب کا ٹھیکیدار ہو، کوئی بھی ہو، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں اس کے نتیجے میں تو قومی ریاست تو وجود میں آ گئی، وہ 52 برس میں بھی اسلامی تو نہیں بنی۔ تو یہ بات علامہ اقبال پر بھی واضح تھی، تو یہ کہ مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں وہ کتاب آپ یہاں نہیں لا سکا، ورنہ وہ آج آپ کے سامنے آنی چاہیے تھی، جس کو کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب جو ہے اپنی زندگی کے آخری دور میں آ کر وہ ساری فتح و کتابت کہ جو علامہ اقبال کی ہوئی ہے اس موضوع پر، ڈاکٹر ظفر حسن ہوتے تھے جو ہے ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی تھی علی گڑھ یونیورسٹی کے، وہاں انہوں نے جماعت مجاہدین علی گڑھ بنا لی تھی، پھر انہوں نے علامہ اقبال سے رابطہ کیا، تو مجھے سمجھنا پسند اس لیے کہ 1932 کا پہلا خط ہے اس موضوع پر علامہ اقبال کا جو انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر ظفر حسن صاحب کو، 1932 میں کیونکہ سن پیدائش ہے تو مجھے وہ خط بہت پسند ہے، اسی سال میں یہ خط لکھا گیا، اور 1936 میں وہ نقشہ بن کر تیار ہو گیا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے چودھری محمد حسین نامی جو ایک صاحب ان کے سر پر انگریزوں نے مسلط کیا، وہ CID کے آدمی تھے، لیکن تھے بہت خدمت گزار، علامہ اقبال کے، ان کی اولاد کے، ان کے گھر والوں کے کام کرتے تھے، معلوم ہوتا کہ ان کا کوئی اثر ایسا ہوا کہ پھر وہ ساری اسکیم جو کی تو ختم ہو گئی، اس کا پھر ذکر ہی نہیں ملتا، وہ تو آپ سمجھیے کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی وہ ساری ڈاکومنٹیشن جو ہے اپنی کتاب میں دے گئے، لیکن وہ کتاب کیونکہ ذرا زیادہ قیمتی ہے تو ہم نے اس کا خلاصہ نکالا، علامہ اقبال کی آخری خواہش، اس میں وہ سارے خطوط بھی دے دیے، اور جمعیت شبان المسلمین کے نام سے جو جماعت بنانے کا پروگرام بن چکا تھا اور علامہ اقبال ہی سے بیعت ہونی تھی، وہ ساری تجویز رہ گئی، لیکن یہ کہ وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے، تو وہ کتاب میں اگلے جمعے میں لے آؤں گا، آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب اس کی جو میں نے بیعت کی بات کی ہے تو اس میں آخری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، وہی عبداللہ ابن عمر جن کی حدیث وہ ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ الی آخر حدیث، وہی کہتے ہیں من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو مسلمان مرا اس حالت میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا،
دیکھیے گردن میں کیا ہوتا ہے، بکری کی گردن میں آپ نے ڈالی ہوئی رسی اور آپ لے کے چل رہے ہیں اور بس بکری آپ کے ساتھ چل رہی ہے کہ نہیں؟ دو لفظ استعمال کیا محمد رسول اللہ نے. جماعت میں جو شخص آتا ہے امیر کی اطاعت کا قلادہ اسے گردن میں ڈال لیا، امیر جگہ چلائے گا جائے گا، حرام کی طرف نہیں جائے گا، لیکن اس کے اندر جو امیر کہے گا کرے گا. تو گردن میں ہونا کہا ہے. من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، جو شخص مرا مسلمان سال میں تو اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا. ماں کا میتۃ جاہلیۃ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اسلام کی موت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا اچھی طرح سمجھ لیجیے. یا تو اسلام کا سیاسی اور ریاستی نظام قائم ہو، اسلامی حکومت نظام خلافت جو خلیفہ وقت اس کے ہاتھ میں بیعت ہوگی، اور نہیں تو یہ نظام خود بخود کو نہیں آ جائے گا، آسمان سے نہیں ٹپکے گا. محنتوں اور قربانیوں سے ہی قائم ہوا تھا پہلے بھی، حضور اور صحابہ کی محنتوں اور قربانیوں سے. تو اب جو اس محنت ہجرت اور جہاد کے لیے جماعت بنے گی اس کے امیر کے ہاتھ میں بیعت کیجیے. تیسری حالت صحیح نہیں. یا اسلامی نظام ہے تو اس کے سربراہ سے بیعت کیجیے، پھر علیحدہ جماعت کی کوئی ضرورت نہیں، پھر تو وہ پورا ملک ایک جماعت ہے. اور اگر نہیں ہے تو اسے اسلامی بنانے کے لیے جماعت چاہیے، اس کے امیر کے ہاتھ میں بیعت کیجیے. تیسری شکل کوئی تھیوریٹیکلی ممکن نہیں ہے، نظری طور پر ممکن نہیں، یا ہے یا نہیں ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت، نہیں ہے تو خلافت قائم کرنے کے لیے جو جماعت کام کرے اس کے ہاتھ پر بیعت. من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ. میں اس بیان کو تو اسی پر ختم کر رہا ہوں. صرف یہ عرض کر دوں آپ سے، اس موضوع پر ایک مختصر سی کتاب موجود ہے، 6 روپے کی بجائے 5 روپے میں یہاں مل جائے گی آپ کو، اردو میں بیعت اور جماعت کے موضوع پر. انگریزی میں یہی کتاب ہے، اس کی قیمت 20 روپے ہے. وہ بس زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ 20 میں مل جائے گی. اس کے علاوہ آڈیو ہے، ایک آڈیو ہے اردو میں اس موضوع پر، اور انگریزی میں 2 آڈیو کے اندر یہ آیا ہے، اور ویڈیو جو ہے وہ ایک کے اندر آ جائے گا، وہ بھی موجود ہے انگریزی میں ویڈیو ہے، اردو میں ویڈیو نہیں ہے، اردو میں صرف آڈیو. اور خواتین کی بیعت پر ایک علیحدہ جو ہے آڈیو موجود ہے. تو یہ آڈیو ویڈیو بھی کچھ محدود تعداد میں باہر موجود ہے. باقی جو ہے کتابیں، انگریزی کتاب وہ 20 روپے کی، اور جو اردو کی کتاب ہے وہ صرف 5 روپے کی ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ لے کر جائے. اب یہ چند منٹ جو رہ گئے میں اس میں ملکی حالات کے بارے میں گفتگو کروں گا. جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے، تاحال معاملات کچھ دو مدوں کے سے ابھی کچھ واضح نہیں ہو رہا ہے، اور بلکہ اس کا ایک نیگیٹو رزلٹ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے کہ لوگوں میں کچھ تبدیلی کے آثار شروع ہو گئے. اس لیے کہ جو بلند باندھ دعوی تھے اور جس طرح کا خیال تھا اس طرح کی کوئی جو ہے عملی کارروائی سامنے نہیں آ رہی ہے. لیکن یہ جو سامنے آ گئی ہے بات ابھی تو صرف یہ کہ جس کو فیلر کہتے ہیں، فیلر دے کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں تو بڑھانی ہی پڑے گی، اور یہ کہ GST جو ہے وہ تو لگانا ہی پڑے گا. تو میں نے ایک پہلے جملے میں کہا تھا، میں نے کہا یہ جو مغربی ادارے ہیں IMF ورلڈ تک، ہم تو اصل تو ان کے غلام ہیں اس وقت. یا تو بغاوت کریں ان سے تو ختم، ہم نہیں دے سکتے، بس نہیں دے سکتے. یا تو ہم سے وہی کرو ڈیٹ اکویٹی سویپ جو تم نے لیٹن امریکہ میں کیا ہے، ہم اپنی کرنسی میں تمہارا قرض واپس کرتے ہیں، تم اسے ہمارے یہاں انویسٹ کرو، یہاں انویسٹ کر کے جو منافع ہو وہ ڈالر میں لے جانا. یہ ایک طریقہ ہے، اور انہوں نے اختیار کیا ہے، جنوبی افریقہ کے بعض ممالک کے معاملے میں اختیار کیا ہے. ڈٹ کر کیا ورنہ ہم نہیں دے سکتے، ہینڈ اپ کر دیے. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، آج نہیں تو کل کرنا پڑے گا. اس لیے کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی ناممکن ہے، کوئی امکان نہیں ہے. اور جتنے یہ کام کروا رہے ہیں اس کی بجلی کے بل بڑھا دیے، ایک حد ہوتی ہے پھر قوم کھڑی ہو جائے گی، پھر مار دھاڑ شروع ہو جائے گا، پھر لوگوں کی جو ہے وہ جو کوٹھیوں والوں کے اوپر لوگ حملے کریں گے جا کر، لوٹ مار شروع ہو جائے گی. حد ہوتی ہے صبر کی. خودکشیاں بھی ہوتی ہے، لیکن خودکشی کے بعد آدمی سوچ سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ماروں. 4-6 جو ہے وہ بڑے بڑے پیٹرول والوں کو تو پہلے میں ختم کر دوں، پھر تو میرا جو ہوگا ہو جائے گا. یہ سارا ہو جائے گا معاملہ، اور بغاوت کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. یہاں بغاوت کیجیے IMF سے ورلڈ، ٹھیک ہے عوام بغاوت کریں گے آپ کے خلاف. یہ ہونا ہے لازم نامحالہ. لہٰذا اگر اس کی ہمت اور ضرورت نہیں ہے تو کوئی ذریعہ نہیں. یہ خود مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آ رہی، نہیں آئے گی انویسٹمنٹ، کہاں سے آ جائے گی؟ وہ تو آپ حالانکہ کچھ ان کے اصولوں کے مطابق چلائیں. ان کی جمہوریت تو لال پری ہے، نیلم پری، اس جمہوریت کو تو آپ نے پاؤں تلے رگڑ دیا ہے، تو وہ آپ کے یہاں کیسے آ جائے گی؟ لہٰذا کوئی باہر کی انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. ایک ہی راستہ ہے پاکستانی معیشت کی بحالی کا کہ ہاتھ اٹھا لیے جائیں کہ ہم یہ قبضے نہیں کر سکتے. افغانستان کے معاملے میں البتہ اس دوران 2-3 باتیں اچھی آئی ہیں. پہلی بات تو یہ بہت اچھی، جس دن امریکہ کی سینکشنز یا یونائٹڈ نیشنز، بظاہر تو یونائٹڈ نیشنز، حقیقت میں تو امریکہ کی سینکشنز جو افغانستان پر لگی ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ انہیں اجر سے نوازے. ایرانی حکومت نے اپنی سڑک کھول دی ہے افغانستان کے ساتھ، گویا کہ اس بلاکیج جو ہے اس کی خلاف ورزی ایران کر رہا ہے. ہمارے ہاں سے جو چاہو آؤ لے جاؤ، سڑک کھلی. یہ بہت اچھا اسلام ہے، اور یہ گویا کہ ادھر ایک چھوٹا سا اسلام ہے، یعنی مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. یہ ہمارے اوپر جو بھی گھیراؤ آئے گا یہ ہمیں جوڑ دے گا، ہمیں مسلمان کر دے گا، اللہ سے جوڑے گا اور آپ ہمیں جوڑ دے گا. یہ جو ایران ایک دفعہ تو ایسی صورت ہو گئی تھی جیسے جنگ ہوئی کہ ہوئی، اب ہوئی کہ ہوئی، لاکھوں جو ہے ان کی جو ہے فوج لاکھوں کی تعداد میں جو ہے افغانستان کی سرحد پر پہنچ گئی تھی. اب یہ اس وقت سے وہ سرحد بند تھی،
لیکن اب انہوں نے کھول دی۔ پاکستان نے بھی اسی وقت جو ہے اپنے بہت غالباً اربوں روپے کی وہ جو تھی جو اپنی ٹیکسیشن ٹیکس وغیرہ اس کو چھوڑ کر ان کا جتنا مال رکا ہوا تھا یہاں پر اس کو جانے کی اجازت دے دی، یہ بھی بہت اچھا کام کی۔ اور یہ کہ یہاں سے اجناس جو ہے کھانے پینے کی اس کے خریدنے کے اوپر بھی ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ جنرل مشرف صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے کہ آخر یہ طالبان جو ہے انہیں نہ سمندر میں پھینکا جا سکتا ہے نہ پہاڑوں میں دھکیلا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اب یہ زمینی حقیقت ہے نا، تسلیم کرنا پڑے گا، پوری دنیا کو ماننا پڑے گا۔ جو 95% رقبوں پر قابض ہے، یہ تو دنیا کی سمجھیے کہ منافقت کی انتہا ہے کہ کابل پر ان کا قبضہ ہے، کتنے سال سے ہے، پورے 95% رقبوں پر وہ امن قائم کر چکے ہیں۔ سب سے بڑی بات افغانستان میں امن جو 20 سال سے نہیں تھا انہوں نے قائم کر دیا، تسلیم نہیں کرتے، کوئی اصول ہے نہیں، کوئی اصول نہیں۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہے میرے نزدیک افغانستان طالبان کے ضمن میں اچھی خبریں آئی ہیں۔ البتہ بے نظیر صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں تو حیران ہو رہا ہوں۔ بہرحال میں انہیں کم سے کم جو میں یہ الفاظ خود نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھٹو کے الفاظ ہیں، وی آر پولیٹیکل اینیملز، ان کے الفاظ سے ہم تو سیاسی حیوان ہیں۔ ہماری سوچ سمجھ جو ہوتی ہے وہ سیاست کے حوالے سے ہوتی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ وہ سیاست والی مداح بھی ختم ہو گئی اس کی، تو اس سے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہر قیمت پر امریکہ کو خوش کرنا، دیوار برلن ختم کر دو، کیا مطلب پاکستان ختم کر دو، اسی طریقے سے سی ٹی بی ڈی کو فوراً مسترد کرو، چاہے بھارت نگر کبھی کرو۔ اور اب آخری بات جو ان کی آئی ہے کشمیر کے معاملے میں، چاہے کشمیر آزاد ہو جائے، جو بھی مسئلہ ہو جائے اس کو کہتے گویا کہ وہی امریکہ کے بولی، یہ جو پرانی امریکہ کی سازش ہے جس کے بارے میں بھارت کے ایک وزیر خارجہ نے جو لوک سبھا ہے اس کے فلور پر بھی کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں امریکہ کی اپنی نیت خراب ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایک آزاد کشمیر، اور وہ کشمیر آزاد جو ہوگا اگر امریکہ کامیاب ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ہو، تو پھر یہ کہ آپ کا آزاد کشمیر بھی جائے گا اور گلگت اور بلتستان کے ایریا بھی جائیں گے، اور پھر باقی سارا کشمیر بھی ہوگا۔ اور یہ بھی کہا تھا اس نے، وہ کیا روبن رافیل تھی، اس نے کہا تھا کہ ہم جو کچھ پاکستان نے جو رقبہ دے دیا تھا چائنا کو لداخ کا وہ بھی واپس لیں گے، اور یہ پورا ایریا ایک ریاست بنے گا، اور ایک ریاست جو ہے یہ گویا کہ وہ استعمار جو ہے مغربی استعمار کا یا بہت بڑا اڈا بن جائے۔ یہ صورتحال امریکہ کی بڑی جریمہ پائی سے بڑی اس کی پرانی جو ہے وہ اپنی دلی آرزو ہے، اور اب جو ہے بے نظیر نے یہ بات ہی کہہ دی۔ تو اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ میں تو حیران یہ ہوں کہ پیپلز پارٹی میں کیا کوئی ایک آدمی بھی نہیں رہا، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے حضرت لوط نے علیہ السلام اپنی قوم سے کہا علیہ سا بالکل رجل نشید، تو ایک آدمی میں تمہیں شہید نہیں رہا، تو کیا ایک آدمی کوئی مرد رہا ہی نہیں ہوئے، اور کوئی مرد ہوشمند کا تو سوال ہی نہیں، ان کی لیڈر یہ باتیں کر رہی ہے، اب پھر بھی وہ اسے اپنے لیڈر مان رہے ہیں، اور اسی کی جو ہے وہ لیڈری کے تحت جو اپنا ایک نظام کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو لیڈری کو ختم کرو۔ یہ تو تمہیں ایک سیاسی جماعت پاکستان کا کام کرنا ہے، پاکستان کی نفسیات کا، پاکستان کے ایک ملک ہونے کے اعتبار سے جو تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھو۔ یہ کیا ہے جو کچھ وہ کہہ رہی ہے، وہ جو کچھ کہا کہ کبھی دیوبند حسین نبی کے وہ نجبیس، تو یہ چیز کے طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ بے نظیر سیاسی حیوان ہو کر یہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ یا تو اس کی مت ماری گئی ہے، آخری جو ہے اس کی بات رہ گئی ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح امریکہ سے سمجھتی ہے کہ اس کو راضی کر دے تو شاید دوبارہ کہیں انٹری پاکستان میں ہو جائے۔ سارا یہ بات اب ہونے والی نہیں ہے، اس کا اب سیاسی کیریئر ختم ہو چکا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ یہ دنیا صاحبان کا اس کیریئر اس کو دیکھے کہ یہ بھی اس کا بھی کوئی بقا رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے، مطلب یہ کہ ان کا بہرحال اس کا تو ختم ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔